جھوٹ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھی سچ بول لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ وجود خیال کا زوال ہے، لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ اس دور کا سب سے نمایاں رجحان یہ ہے کہ جو تم ہو وہ نظر نہ آؤ۔ تم جس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہو اس کے بارے میں بری رائے بھی رکھو۔ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ حق پر ہے، گویا اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری صرف ایک ہی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو بتاؤ وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ شعور کی حالت میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں۔ سوچنا اور سوچتے رہنا چند معصوم پاگلوں کی سزا۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو نہ تمہارے حریف۔ تمہیں پیدا کرنے میں آسمان نے اتنی ہی مشقت اٹھائی ہے جتنا کہ تمہارے حریفوں کو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ سچ بولنا ایک جرم ہے اور ہم نے یہ جرم قبول کیا۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ میں اداس ہوں، تم اداس ہو، ہم اداس ہیں اور بہت اداس ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جائے۔ اگر آپ کامیاب عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک غیر عاشق اور عاقل قسم کا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی بہت گھٹیا شخص بھی۔ جو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ بدبخت کبھی نہیں مرتے۔ اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں ہی نے پھیلائی ہیں۔ زمیں کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے۔ جانی کسی بھی حسین عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے میری ذاتی حق تلفی ہوئی ہو۔ اگر کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یقین ہی وہ بیماری ہے جو عقلوں میں فتور اور دلوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ تمہارے ہونے کی ایک ہی دلیل رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ تم جگہ گھیرتے ہو۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو لوگ صرف تمہاری خاموشی کے مستحق ہیں۔ فاقہ کشوں کی بستی میں تمہیں جو آدمی فربا دکھائی دے اس کے سلام کا بھی جواب نہ دینا کہ اس کا وجود پوری بستی کے حق میں ایک بدترین بد اخلاقی ہے۔
یہاں جو آدمی فربا ہے اس نے ضرور کسی اکہڑے بدن والے کا حق مارا ہے، اور جو اکہڑے بدن والا ہے اس نے ضرور کسی لاغر کا پیٹ کاٹا ہے، اور جو لاغر ہے اس نے کسی ناتواں کے آگے کی روٹی اٹھا کر نگل لی ہے، اور جو ناتواں ہے اس نے کسی بیمار کے ہاتھوں کا لقمہ چھینا ہے، اور جو بیمار ہے وہ ضرور کسی کفن چور کی ہیرات پر زندہ ہے۔ جوہر کے پانی کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور ہوتی ہے، پر میرے اور تمہارے خون کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ زندگی میں خود کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس سماج میں ہماری داہنی طرف بھی جھوٹ ہے اور بائیں طرف بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جس کے سبب یہ جھٹلاہٹیں ہیں، اور کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس کے باعث یہ جھنجھلاہٹیں ہیں۔ جھوٹ کے اس چوطرفہ ہجوم میں اگر تم اپنے سچ کو بچا سکو تو یہ بہت غنیمت ہے، پر اس سچ کے ساتھ بڑی اذیتیں ہیں۔ ہجوم میں احساس تنہائی کی اذیتیں، اور اذیتوں میں تنہائی کا احساس۔ 21ویں صدی پاکستان میں آئی نہیں ہے، بلکہ اغوا کر کے لائی گئی ہے۔ اگر ہم اعتراف کی شریفانہ صلاحیت رکھتے ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جواب حاصل کرنا تو بڑی بات ہے، سوال کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں دو مختلف مذہب یکجا نظر آتے ہیں، اور وہ ہے میدان جنگ۔ بد اخلاقی کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم خوش اخلاقی بھی ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم نفرت بھی ہے۔ جہل کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم علم بھی ہے۔ ہم سب کو دوبارہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے وجود کی سرنوشت یکسر قابل تصنیخ ہے۔ آج تو ایک انسان اپنے سے بھی اتنی دوری پر کھڑا ہے کہ اگر اس میں قدم مارے جائیں تو بیچ میں ہی ہانپتے ہانپتے ہلاک ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا سب سے گہرا دوست ہندوستان ہوتا، اور ہندوستان کا سب سے گہرا دوست پاکستان، مگر ہے یوں کہ ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جہالت روح کی فاقہ کشی ہے۔ دوستی، مروت، خلوص، محبت، دیانت اور شرافت، یہ وہ اقدار ہیں جو ہمیشہ کچھ افراد کی حد تک بامعنی رہے ہیں، ورنہ یہ محض الفاظ ہیں جنہیں اس سماج کی منافقت نے اپنے ضمیر کے جرائم اور اپنی نیت کے مفاسد کو چھپانے کے لیے اپنے استعمال میں رکھا ہے۔ اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تھا تو اس پر تعجب کرو۔ جو نے لیا تو کچھ نہیں کر سکتا، بس ایک ہی کام کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ لہو تھوک تھوک اور تھوک۔ بڑی عمر کے لوگ کتنے سادہ دل ہیں، اور ان کے چھوٹے کس قدر باشعور۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور جی لگا کر کھیلتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی
زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ایک کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یارو غم گسارو، آؤ تم اور میں ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کر ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔ ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں گنوا دی، اور ہم ہنسیں کہ مستقبل کی مسافتیں ہمارے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ کسی شے کا یا کسی شخص کا صرف ہونا اس کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے ہونے سے کیا ہوا؟ ہم ہیں، مگر یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، فضول اور بے جواز امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہمیشہ عبرتناک تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ جہالت روح کی فاقہ کشی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے، اور اس شخص کی نصیحت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو شدت سے محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ یہ معاشرے کا دباؤ ہے جو ہمیں اس بے معنی اداکاری پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا میں صرف دو ہی عقیدے پائے جاتے ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمنی، اور صرف دو قومیں رہتی ہیں، انسان اور انسان دشمن۔